نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کا 10واں عنوان ہے بدشگونی، توہم پرستی اور اسلام۔ توہم کا معنی ہوتا ہے وسوسہ، وہم، غلط خیال کا دل میں پیدا ہونا یا کسی کے ڈالے ہوئے خیال کا دل میں جم جانا۔ اور شگون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، فال کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر بدشگونی بھی کہتے ہیں، بد فالی بھی کہتے ہیں، نیک فالی بھی کہتے ہیں، اچھی فال بھی کہتے ہیں۔ تو شگون اور فال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اپنے کام کے ہونے کی توقع کرنا یا نہ ہونے کی توقع اور امید کرنا۔ مثلا کسی چیز کو دیکھا، اب اس کو دیکھ کر یہ امید کرنا کہ اچھا ایسا ہو گیا تو اب میرا کام نہیں ہوگا، یا کسی چیز کو دیکھ کے توقع کرنا پھر اچھا ایسا ہوا تو چلو اب میرا کام ہو جائے گا۔ یہ ہے شگون اور فال۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر کچھ توہم پرستیاں تھیں، مثلا تیروں کے ذریعے وہ فال لیتے تھے۔ تیر رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور خالی بھی ہوتا تھا ایک تیر۔ تو وہ تینوں تیر ایک تھیلے میں ڈالتے تھے، جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا، کوئی سفر کرنا ہوتا تو جاتے اس مجاور کے پاس اور اس کو کہتے ہیں آپ بھی تیر نکالو۔ وہ تیر نکالتا اندر سے، اگر وہ نکلتا امرنی والا تو وہ بندہ سمجھتا تھا اچھا اب ٹھیک ہے میرا کام ہو جائے گا، اس میں خیر ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے حکم دیا والا تیر نکل آیا۔ اور اگر نہانی والا نکلتا تھا تو کہتا تھا نہیں بھئی یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا، نوست ہو جائے گی کیونکہ رب نے منع کیا۔ اور خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ نکالتے، حالانکہ لکھے ہوئے ان کے اپنے تھے، خود ہی اس میں ڈالے ہوئے تھے، خود ہی نکالتے تھے اور اس کو پھر منسوب کر دیا کہ گویا کہ اللہ نے اس کام کا حکم دیا۔ تو یہ ان کی بدفالیاں ہوتی تھی جس سے شریعت نے منع کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تیروں کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے نعم جی یا لا نہیں، تو جی والا تیر نکلتا تھا تو کر لیتے تھے کام، نہیں والا نکلتا تھا تو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح پرندہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو اڑاتے تھے، وہ اڑ گیا، اب وہ اگر دائیں طرف اڑتا تھا کہتے تھے ہاں اب ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں بھائی نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح پرندوں سے اور تیروں سے اور ناموں سے، کہ کوئی بندہ سامنے آ گیا اس کا نام ایسا ہے جس کا معنی کوئی سختی والا ہے تو کہتے تھے نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، یہ بڑا سخت پڑ جائے گا۔ تو ناموں سے بدفالیاں لیتے تھے، آوازوں سے بدفالیاں لیتے تھے کہ کسی الو کی آواز آ گئی تو نہیں بھائی یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اب الو کی آواز آ گئی۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، شریعت نے ان سے منع کیا ہے، بلکہ صرف یہ نہیں کہ شریعت میں بدشگونیاں بدفالیاں ناجائز ہیں، بلکہ اس کو شرک قرار دیا ہے۔ ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر اس طرح کے رواج جو پائے جاتے ہیں، باتیں مشہور ہوتی ہیں، تو کبھی کسی ایمان والے کے دل میں بھی ایسا خیال تو آ جاتا ہے کہ بھئی آج صبح وہ ایک کالی بلی گزر گئی تھی اور آج سارے دن کے میرے کام خراب ہوتے رہے، ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہو، تو اس کے دل میں بھی ایسا خیال کبھی آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ہم ایسے خیالات دور کر دیتے تھے۔ تو وہم پرستی کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ وہم پرستی کا کہتے ہیں یہ ایک طرح کی غلامی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پھر غلام کی طرح سمجھتا ہے، کہ لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل اس کا پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کو غلام رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو توہم ہوتا ہے اس سے عقیدہ تقدیر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں میرا کام ہونا لکھا ہوا ہے، تو کالی بلی کے گزرنے سے یا الو کے بولنے سے یا کوے کے دیوار پر بیٹھنے سے وہ کام غلط نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نے صحیح لکھا ہے، صحیح ہو کر رہے گا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام نہ ہونا لکھا ہے تقدیر میں، تو پھر چاہے جتنے اچھے سے اچھے میں فعال لے لوں وہ نہیں ہوگا۔
تو تقدیر کا جو عقیدہ ہے وہ ان چیزوں سے گویا کہ ایک لحاظ سے اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور اس پر جو یقین ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی سے بچنے کی دعا سکھلائی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا انسان پڑھ لیا کرے کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، دور بھی اسی کو وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ حفاظتی تدابیر انسان اختیار کر سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، تو یہ احتیاط کے درجے میں ہے، اسباب کے درجے میں ہے، علاج کے درجے میں۔ یہ نہیں کہ یہ حفاظتی ٹیکے بیماری کو پکڑ لیتے، بیماری تو اللہ تعالیٰ نے روکنی ہے، ہو سکتا ہے ہم ٹیکے لگوائیں بیماری پھر بھی لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ٹیکے نہ لگوائیں۔ بہت سے لوگ نہیں لگواتے، اور کئی پہاڑوں میں دیہاتوں میں رہنے والے جو نہیں لگواتے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ضرور ان کو بیماریاں آ کر لگ جاتی ہیں۔ تو ٹیکہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور طاقت ہے، ٹیکہ تو اسباب کے درجے میں ہے۔ 10ویں عنوان کے ضمن میں ایک اور عنوان ہے، موجودہ دور کے چند توہمات اور ان کا سبب۔ ہمارے ہاں بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ایک لمبا عرصہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، ہندو زیادہ تعداد میں تھے، مسلمان کم تھے، تو کمزور عقیدے والے، کم علم یا لا علم لوگ مسلمان جو تھے، انہوں نے ہندوؤں کے رسم و رواج کو دیکھا تو ان کا جی چاہا کہ ہم بھی ایسے کریں، تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ طور طریقے اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ عام طور پہ انسان کے مزاج ہے، طبیعت ہے، وہ رش کو اور بھیڑ کو پسند کرتا ہے، جس طرف زیادہ ہونا اس کا جی چاہتا ہے، اس کا نفس اس کو کہتا ہے ادھر چلو، حالانکہ وہ طریقہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہی ایک مسلمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کا نفس ایک طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کا شوق رغبت ایک طرف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم اور دین کو سامنے رکھتا ہے اور رسول کی اطاعت کا پابند رہتا ہے اور اس طرف نہیں جاتا۔ نہ وہ عقیدہ اپناتا ہے جو ایک بھیڑ نے اپنایا ہوا ہے، اور نہ وہ ایسا عمل کرتا ہے جو ایک لوگوں کا ہجوم اور اکثریت کر رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی خواہش کو، اپنے مفاد کو بھی دین کے تابع رکھتا ہے کہ میں اپنی دل کی خواہش کہاں تک پوری کر سکتا ہوں، جہاں تک میرا دین اجازت دیتا ہے، میں اپنے دنیاوی مفاد کہاں تک حاصل کر سکتا ہوں، جہاں تک میرا دین اجازت دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ توہمات پائے جاتے ہیں، بہت سارے ہیں، ہم نے کافی کچھ یہاں لکھ دیے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ الو اگر بول پڑے تو یہ کوئی خطرے اور نحوست کی بات ہے، حالانکہ یہ بدفعلی ہے، اور بدفعلی اور بدشگونی کو شرک کہا گیا ہے۔ اسی طرح کوا اگر دیوار پر بیٹھ جائے یا بولنے لگ جائے وہاں بیٹھ کر، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کالی بلی راستے سے گزر جائے، سامنے سے آر پار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بس یہیں سے اب واپس ہو جاؤ۔ جوتا الٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی لعنت اوپر کو جاتی ہے، بھئی اوپر کو لعنت کا کیا جگہ ہے جو اوپر جائے گی لعنت، خام خواہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا کونا تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اب پتہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے، تو بھئی شیطان نماز پڑھنے لگ جائے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے، شیطان بھی بھلا نماز پڑھتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کے خام خواہ خیالات بنائے ہوئے ہیں۔ بلی کو روتا دیکھ رہے ہیں، جی بلی کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو کہتے ہیں جی بلی رو رہی ہے، اب کوئی آفت اور کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کا لقمہ گر جاتا ہے تو وہ ساتھ والے کا سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے میرے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، حالانکہ لقمہ تو اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے گر گیا، کبھی اتفاق سے بھی گر جاتا ہے۔ اور رخصتی جب کرتے ہیں تو سر پر قرآن پاک رکھتے ہیں، اب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، قرآن کے مطابق عقیدہ، قرآن کے مطابق عمل، قرآن کے مطابق اخلاق اپنائے ہوئے ہیں تو 100 سبحان اللہ، اگر وہ نہیں ہے تو ایک چھوڑ کے 100 قرآن پاک آپ اس کے سر پر رکھ دیں۔ سر پر رکھنے کے لیے تو قرآن پاک اللہ نے نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ اسی طرح دلہا دلہن آتے ہیں گھر میں تو بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں، دروازے کی چوکھٹ میں تیل ڈال دیتے ہیں، اب اس سے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بہت ہی زیادہ انتہائی بری خرابی ہمارے ہاں کہ لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، لڑکا پیدا ہو جائے تو اچھا سمجھتے ہیں اور لڑکی کو برا سمجھتے ہیں۔ سویرے سویرے دشمن نظر آ جائے یا سویرے سویرے کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اور یہ عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا رات کو کہتے ہیں جھاڑو نہ دو، حالانکہ صفائی کی ضرورت ہے تو جھاڑو دے دینی چاہیے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ آنکھ پھڑکنے لگ جائے، جی مرد کی فلاں آنکھ پھڑکنے لگ جائے اور عورت کی فلاں آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔
اسی طرح مختلف راتوں میں لوگ سمجھتے ہیں جی 11ویں کی رات کو یا فلاں رات کو روحیں گھر آتی ہیں، جمعرات کی خامخواہ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیاد میں بکرے کا خون ڈالتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر۔ کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، گاڑی پہ جوتا لٹکا لیتے ہیں بھئی گاڑی کو نظر نہ لگ جائے، کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں۔ خاص ہندسوں کو ہندسے لوگوں نے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہندسے منحوس ہوتے ہیں، جاتے ہوئے اگر وہ گاڑی نظر آ گئی اس کے پیچھے وہ نمبر اس کا وہ ہندسے والا تھا تو کہتے ہیں نہیں بھئی اب تو یہ کام خراب ہو گیا۔ شادی ہوتی ہے، بہو گھر آتی ہے، اگر اس کے آنے کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے اتفاق سے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہوا۔ کوئی آدمی آیا اچانک بجلی چلی جائے، یا گفتگو کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو، بجلی چلی جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا منحوس آدمی ہے جو بجلی چلی گئی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں شام کے وقت اگر مرغا اذان دے دے تو کہتے ہیں اس کو ذبح کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی دوسرے کا کنگا کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ستاروں کو مؤثر سمجھتے ہیں، مؤثر سمجھتے ہیں کہ ستارے بھی کوئی اثر کرتے ہیں، اور آج کل لوگوں نے ڈھونگ بنایا ہوا جی آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے۔ ہمارا ستارہ کچھ بھی نہیں کہتا، ہمارا ستارہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا کر اللہ کی مخلوق کی طرف متوجہ کرنا یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو توہمات اور یہ بدفعلیاں اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اور اس پر بڑی تنبیہ فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے۔